پہلا کلمہ، معافی کا کلمہ۔ اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ مسیح خداوند صلیب پر لٹکے ہوئے تھے۔ صبح کے تقریباً 8:30 بجے وہ راہ غم کو عبور کر کے کلوری تک پہنچے۔ رستے میں 2-3 مرتبہ گرے۔ بھوکے پیاسے کوڑوں کی مار اور کانٹوں کے تاج نے انہیں بے حال کر دیا تھا۔ ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ٹھونکے گئے۔ خون بہنے سے حالت اس قدر بری کہ الفاظ اسے بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ ان کو تقریباً صبح 9 بجے مصلوب کرنا شروع کیا گیا تھا۔ اب جبکہ یہودی کاہن اور سرکردہ قیادت نہایت مطمئن تھے کہ انہوں نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مغلوب کر رکھا ہے۔ مومنین، ذرا تصور میں لائیے کہ صلیب پر بہتا ہوا خون دیکھ کر بجائے تھوڑا سا پچھتاوا ظاہر کرتے، یہودی اس دکھ سے ان کے دل موم ہو جاتے، انہیں کچھ رحم آ جاتا۔ ان کی سنگ دلی کی یہ حالت کہ پانی کی بجائے سرکہ پیش کیا اور انہیں تمسخر کا نشانہ بنایا۔ اس حالت میں بھی خداوند یسوع مسیح کا کردار اور پیار یوں ظاہر ہوا۔ ان اذیت ناک لمحات میں صلیب پر لٹکے ہوئے ان کے ذہن مبارک سے پہلا کلمہ نکلا جو اس کے دشمنوں کی محبت کا ثبوت تھا۔ اس کلمہ میں محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ خدا کی صفت محبت ہے اور مسیح خداوند کی دنیا میں آمد کا مقصد انسانیت کا بچاؤ، نجات کا پیغام اور کفارہ تھا۔ دشمنوں کے لیے محبت اس قدر کہ فرمایا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کلمے کا بغور جائزہ لیں تو پہلے خطاب تھا، اے باپ، دوسرے نمبر پر درخواست تھی، ان کو معاف کر، اور تیسرے نمبر پر دلیل تھی، یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کی درخواست میں ایک زبردست دلیل پیش کی کہ دشمن لا علم تھے کہ کس کو مصلوب کر رہے تھے۔ ان کے پاس صرف یہی جواز تھا کہ اس مسیح مصلوب نے مقدس کو گرانے اور 3 دن میں پھر تعمیر کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ دوسرے یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہا۔ تیسرے یہودی کہانت اور طور طریقوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ اگر وہ خدا کے روپ میں ان کو نظر آ جاتا اور اپنا پورا اختیار استعمال کرتا، جیسے کہ 12 تمن فرشتے بھی مہیا کیے جا سکتے تھے، تو یہودی کبھی یسوع مسیح پر ہاتھ نہ ڈالتے، یسوع مسیح کو مصلوب نہ کرتے۔ اس کا مصلوب ہونا انسان کے اختیار میں نہ تھا، جیسے پلاطس سے کہا گیا، اگر یہ اختیار تجھے اوپر سے نہ دیا جاتا، یہ اختیار تیرا نہ ہوتا، کیونکہ مسیح خداوند کی موت اس کے لیے اپنے اختیار میں تھی اور انسان تو محض اسے کلوری تک لانے کا محرک ٹھہرے۔ اسی لیے دشمن کو معاف کر دیا اور فرمایا، اے باپ، ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ باپ کو پکارتے ہیں۔ یہ کلمہ کامل بشریت کو بھی پیش کرتا ہے۔ وہ خدا کے ثالوث کا دوسرا اقنوم ہے، اور چونکہ وہ خدا کی صورت تھا، اس کا کلام تھا، اس کی صورت لے کر دنیا میں آیا، جیسے کلام مقدس میں مرقوم ہے۔ اکلوتا بیٹا جو خدا کی گود میں ہے، اسی نے اسے ظاہر کیا۔ مسیح خداوند کا خدا کے ساتھ رابطہ متواتر تھا اور اس رابطے کو قائم رکھا گیا۔ خدا بھرپور طریقے سے مسیح کے دکھ میں شامل رہا۔
مسیح خداوند کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ وہ اپنے فرض کو پس پشت نہیں ڈالتا۔ مشت خاک سے تو بھول ممکن ہے لیکن خدا سے نہیں، اس لیے اسے انسان کو معاف کرنا چاہیے، بلکہ انسان جانتا ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح خداوند کے جی اٹھنے تک دنیا، شاگرد، یہودی کہانت اور رومی حکومت جان نہ سکی کہ مسیح خداوند کون تھا۔ اس کے جی اٹھنے نے ثابت کر دیا کہ وہ خدائی طاقت، خدمت اور اختیار سے وارد ہوا اور موت پر غالب آ کر قدرت سے خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ یہ کلمہ پیشگوئی کی تکمیل ہے۔ انبیاء کی پیشگوئیاں حرف بحرف درست ثابت ہوئیں کہ اس کی جان چھیدی جائے گی۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، بگڑی ہوئی شکل و صورت، وہ رنج کا آشنا، اس کے مار کھانے سے باہم یعنی اہل دنیا نے نجات حاصل کی۔ آج اس کلمہ کی بدولت پیشگوئیوں کی تکمیل کھل کر سامنے آ گئی۔ اس کی تعلیم معافی کی تعلیم تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے ساری زندگی اپنے پرچار میں معافی کا سبق دیا اور آج اس کا امتحان تھا۔ مسیح خداوند کے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہوا، اور آج اس تمام بول کا جو پہاڑی واز کی شکل میں تھے، جو بول تریاس کی جھیل پر سنے گے، وہ الفاظ جس نے گناہ گار عورت سے کہیں، اور وہ تعلیم کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، آج وہ اس کلمے کے ذریعے اپنی تعلیم کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اگر خداوند مسیح کہیں صلیب پر سے یہ کہہ دیتے کہ یہودی قوم برباد ہو جائے اور یروشلم کبھی آباد نہ ہو، تو اسی روز یروشلم روئے زمین سے اور یہودی قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی۔ مسیح خداوند کی معافی میں پطرس کے واعظ کو بھی بڑا دخل ہے کہ آئے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور ایسے ہی تمہارے سردار کاہنوں نے بھی۔ رسولوں کے اعمال اس کے 3 باب کی 17ویں آیت مبارکہ آپ نے سنی۔ مسیح خداوند نے معاف کرنے کا سبق اور تعلیم دی، اور خود نادان دشمن کو، نادان لوگوں کو اور نادان یہودیوں کو بڑی فراخ دلی سے معاف کر دیا۔ جہاں خداوند دشمنوں کو معاف کرتے ہیں، یہی صفات اس کے اپنے لوگوں میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ استفنس کو دیکھیں، سنگسار کیا جا رہا ہے، مگر اس نے وقت شہادت خداوند یسوع مسیح کے کہے ہوئے قیمتی الفاظ کو دہرایا، اے خدا، یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا۔ کیا یہ درست نہیں کہ مسیحیت معافی، محبت اور خدمت کے ذریعے دنیا پر غالب آتی ہے؟ معافی ایک ایسا جذبہ ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسانوں پر فوقیت بخشتا ہے۔ معافی میں نجات پنہاں ہے۔ مسیح خداوند کا کفارہ راضی برضا، اسے کسی نے کھینچ کر، تلوار سونت کر اور زبردستی صلیب پر نہیں کھینچا، وہ اپنی جان آپ دیتا ہے۔ وہ پاکیزہ، بے عیب اور بے داغ برا تھا، جس نے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جان دے دی۔ اس کا خون انسانیت کو تمام گناہوں سے جب صاف کر دے تو نجاست ڈھونڈے سے نہیں ملتی۔ ضروری تھا کہ ابدی نجات کے لیے افضل قربانی ہو، بلکہ کفارہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک مسیح خداوند دشمنوں کو معاف نہ کرے۔ اس نے بڑی فراخ دلی، رحم دلی، نیک اندیشی اور جذبہ خیر سگالی کے ساتھ معاف کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر مسیح خداوند یہودی قوم یا اپنے دشمنوں کو آج معاف نہ کرتے تو نجات کا کام ادھورا رہ جاتا۔ یہ نورانی الہی ذات خداوندی معافی کو بھول نہیں سکتی تھی، اس لیے صلیب پر سے پہلا کام جو کیا گیا وہ گناہ گار اور انجان لوگوں کو معاف کرنا تھا۔ انسان معاف نہیں کرتا، مگر خداوند کے ہاں در معافی ہمہ دم کھلا ہے۔ معافی کا یہ عنصر موجود نہیں تھا۔
پس سب کچھ اور سب کو معاف کر دیا اور یوں نجات کا کام کاملیت کو پہنچا۔ اے ایماندارو، آج کے اس سائنسی، ایٹمی، مادی اور نفس نفسی کے دور میں معافی کا یہ کام ہمیں خدا کی اور مسیح یسوع کی قربت حاصل کرنے اور انسانیت کی معراج کو پانے کا ایک کامل ذریعہ ہے۔ آئیں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوتے ہوئے خداوند سے التجا کریں کہ وہ اس کلمہ کے ذریعے سے ہمیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کا فضل بخشیں اور ہمیں ہمیشہ معافی اور معاف کرنے کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آواز و صدا تنویر چودھری، پاک ایڈم ٹی وی پروڈکشنز۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو دینی معاملات کی ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت بخشے۔